فوجی قیادت کو ہدف تنقید بنا کر بے بنیاد الزامات عائد کرنے والے بانی پی ٹی آئی عمران خان نے اچانک اڈیالہ جیل سے آرمی چیف کے لیے محبت بھرا پیغام بھیج کر سیاسی مبصرین کو حیران کر دیا ہے۔ سیاسی تجزیہ کار عمران خان کے تازہ بیان کو ان کی نئی حکمت عملی کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ خیال رہے کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے 2022 میں اقتدار سے بے دخلی کے بعد سے سابق وزیر اعظم عمران خان اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ ساتھ سابقہ اور موجودہ فوجی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ گزشتہ سال مئی میں جیل میں قید کیے جانے کے بعد ان کے لہجے میں تلخی مزید بڑھ گئی تھی۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے نہ صرف 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگائے بلکہ یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان کی جماعت کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ عمران خان نے اپنے اور اپنی اہلیہ کے قتل تک کا الزام عسکری قیادت پر لگایا اور کہا کہ انہیں زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں کچھ ہوا تو ذمہ دار فوجی قیادت ہوگی۔ مگر عمران خان نے بظاہر اس جارحانہ لہجے کو بدل کر ایک دفاعی پوزیشن اختیار کر لی ہے۔ دراصل اڈیالہ جیل سے عمران خان کا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے نام ایک پیغام آیا ہے اور اس پیغام کو لانے والی شخصیات میں ان کی پارٹی کے سینئر رہنما عمر ایوب اور عمران خان کی بہن علیمہ خان ہیں۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان نے فوجی قیادت کو کیا پیغام دیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے مطابق موجودہ شہباز حکومت کی پوری کوشش ہے کہ فوج پی ٹی آئی اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کر دے۔ تاہم عمران خان نے آرمی چیف کے نام پیغام دیا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کا پیغام یہی ہے کہ آرمی چیف حکومت کی حمایت نہ کریں بلکہ پیچھے ہٹ جائیں، اس ملک کو چلنے دیں۔ اس پیغام کے بعد حکومتی صفوں میں کسی حد تک بے چینی بھی نظر آئی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کے مطابق یہ ایک جال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی طرح انہیں کوئی راستہ ملے۔ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے کہ جیسے ہی نومبر میں چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس منصور چیف جسٹس بنیں گے تو پھر نئے انتخابات ہوں گے۔ ہمیں الرٹ رہنا ہوگا اور ہمیں ان چیزوں کو فیس کرنا ہوگا اور ہمیں ان چیزوں کو مینج کرنا ہوگا۔ دوسری جانب اسی معاملے پر سینئر صحافی اور سینیٹر عرفان صدیقی نے بانی پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حضور عرضیاں گزارنے والے عمران خان بہادر بنے، اعصاب جواب دے گئے ہیں تو پورا سچ بھی اگل دیں۔ کہہ ڈالے کہ ہاں پی ٹی آئی کو فوج سے انہوں نے لڑایا۔ ان کے مطابق عمران خان کو یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ جنرل عاصم منیر کی تقرری روکنے کے لیے پنڈی پر یلغار انہوں نے کرائی۔ عمران خان یہ بھی تسلیم کریں کہ وہ جیل میں بیٹھ کر فوج اور آرمی چیف کے خلاف مضمون لکھ رہے ہیں۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کا پیغام پی ٹی آئی کے لہجے میں تبدیلی ظاہر کرتا ہے؟ مبصرین کی رائے میں اس نئی حکمت عملی کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید کے مطابق تحریک انصاف یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، مگر بظاہر ایسا نہیں۔ ان کے مطابق یہ تحریک انصاف کی ایک نئی حکمت عملی ہے کہ چلیں ایسا بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کا کیا رد عمل آتا ہے۔ سہیل وڈائچ بھی نصرت جاوید سے متفق ہیں۔ ان کے مطابق مجھے نہیں لگتا کہ اب رویے میں تبدیلی سے بھی معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اب جو پوزیشن لی جا چکی ہے اس میں ایک کی کامیابی دوسرے کی ناکامی ہے۔ ان کے مطابق اب جو فریق بھی صلح کرے گا وہ دیکھے گا کہ اسے اس کا کتنا نقصان ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں سہیل وڈائچ نے کہا کہ ماضی سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی بھی اپنے مفاد کو دیکھے بغیر صلح کرتا ہے، نہ مفاہمت کرتا ہے۔ مجھے یہ نہیں لگتا کہ مقتدرہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی، نہ مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی آئی۔ ان کی رائے میں یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنا پینترا بدلا ہو، اپنا داؤ بدلا ہو۔ سہیل وڈائچ کے مطابق اس وقت انہیں عدالت سے ریلیف تو مل رہا ہے تو انہوں نے پھر یہ حکمت عملی اختیار کر لی کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی ایک واضح پیغام تھی۔ سینئر صحافی عاصمہ شیرازی کے خیال میں تحریک انصاف مفاہمت چاہتی ہے۔ ان کے مطابق عمران خان نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ کہیں انہیں 9 مئی کے مقدمات میں فوج کی حراست میں نہ دے دیا جائے۔ ان کے مطابق فوج کی طرف سے سوشل میڈیا سے متعلق قانون سازی اور ڈیجیٹل دہشت گردی جیسی اصلاحات سے بھی تحریک انصاف کو سخت پیغام گیا ہے۔ عاصمہ شیرازی کی رائے میں فوج 9 مئی کو نہیں بھول رہی۔ ان کے مطابق اب ایک طرف عمران خان کو یہ لگ رہا ہے کہ انہیں
अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, मगर साथ ही डर भी है कि कहीं मामलात अब फौजी अदालतों में ना पहुंच जाएं। आसमा शिराजी के मुताबिक इस वक्त तहरीक इंसाफ का कारकुन भी एहतजाज और धरने के लिए तैयार दिखाई नहीं देता। इस वजह से अब इमरान खान डील के जरिए ही मामला हल करना चाहते हैं। उनकी राय में तहरीक इंसाफ की ये सोच है कि अगर इस तरह बात बन गई तो बहुत अच्छा, वगरना फिर इंतहाई इक़दाम की तैयारी की जाएगी। बाज दीगर तज्जियाकारों के मुताबिक इमरान खान में मुस्तकिल मिजाजी की कमी है। यही चीज़ पाकिस्तानी सियासत के तनाजुर में उनकी ताकत बन चुकी है। उनकी राय में अब मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट से पंजा आजमाई के बाद इमरान खान को ये अंदाजा हुआ कि दीवार बहुत ऊंची है और रियासत की ताकत कहीं ज्यादा, इसलिए अब उन्होंने मजबूरन मुफाहमती पॉलिसी इख्तियार करने का फैसला किया है। उनके मुताबिक 2016 से 2018 तक नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पोजीशन लिए रखी और फिर बाद में उनकी खामोशी इमरान खान के लिए तूफान साबित हुई। उनके मुताबिक अब अगर इमरान खान तोपों का रुख मोड़ लेते हैं तो फिर ये मौजूदा हुकूमत के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती। इसलिए हुकूमत ये चाहती है कि इमरान खान अपनी एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत करते रहें ताकि वो हुकूमत कर सकें और ये दोनों एक दूसरे से निमटते रहें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।